ملک کی صحافت، ملک کی سیاست، مقتدرہ، عدالت، سب کی نظریں اس کیس پر. فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس ہے. جناب چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور جو حکومت کی وفاقی حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل تھی اسے مسترد کیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے جناب چیف جسٹس نے کہ ساری مشق سے اصل چیز مسنگ ہے، یہ سب آئی واش ہے. کمیٹی کے جو ٹی یو آرز ہیں وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں، اور ٹی یو آرز میں کہاں لکھا گیا کہ کون سے مخصوص واقعے کی انکوائری کرنا ہے، یہ کمیٹی کس نے قائم کی. اور اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ ضمانت دیتے ہیں کہ آج ملک میں جو ہو رہا ہے وہ آئین کے مطابق ہے. اور پھر جناب چیف جسٹس نے ایک موقع پر آگے جا کے یہ ریمارکس دیے کہ ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں اور پورا ملک مفلوج کر دیتے ہیں، اربوں کا نقصان ہوا مگر سرکار کو کوئی پرواہ نہیں. جاننا چاہتے ہیں کہ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. ابصار عالم نے وزارت دفاع کے ملازمین پر سنجیدہ الزامات لگائے ہیں، اور ان کا جو بیان ہے جناب ابصار عالم صاحب کا پیمرا کے سابق چیئرمین جی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انتہائی تاریخی بیان ہے. بڑی جرأت اور ہمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، کیونکہ یہ بیان جو انہوں نے دیا یہ تب بھی دیا جب یہ عہدے پر براجمان تھے، اور تب انہوں نے اس وقت کی عسکری اور سیاسی قیادت کو آگاہ کیا. تو اس پہ خراج تحسین انہوں نے پیش کیا موضوع عدالت. اس پہ ابصار عالم صاحب نے شکریہ ادا کیا. ایک اور موقع ہے جب اعجاز الحق صاحب کی وکیل کے ساتھ مکالمہ ہوا تو جناب چیف جسٹس نے کہا ضیاء الحق کو سابق صدر نہیں مانتا. اور اس میں پھر دوسرا اہم کیس یہ ابصار عالم صاحب کا بیان حلفی، اس کی اہمیت یہاں ثابت ہو رہی ہے. شامی صاحب یہ خلاصہ کہا ہے کہ جب کمیشن قائم ہوگا تو میں اس کے سامنے بھی یہ بیان دوں گا، اور اس وقت انہوں نے یہ سارے خط لکھ کے بھیجے وزیر اعظم کو بھی اور دوسرے ذمہ داروں کو. اب یہ بھی جناب جو دھرنا ہے فیض آباد کا دھرنا جی شورائے آفاق، اب میں آپ کو ایگزیکٹ میں اس نے ایک جملہ سر اس نے حکومت کو مفلوج کر دیا. اور اس وقت یہ ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت، پرائم منسٹر تھے. پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر تھے مگر جناب جنرل قمر جاوید باجوہ. حکومت کسی اور کی تھی. جی اچھا، اب میں وہ جو ابصار عالم صاحب کا میں بار بار ذکر کرنا اس کے بعد آپ تجزیہ پیش کریں. وہ ایگزیکٹ جو میں نے رپورٹرز نے رپورٹ کیا جو سپریم کورٹ کے اندر تھے، تو میری خواہش سے وہ ایگزیکٹ جملے آ جائیں. تو ابھی رپورٹ کیا 2-3 صحافیوں نے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سب کہتے ہیں کہ بہت دباؤ تھا. ابصار عالم نے عہدے پر رہتے ہوئے دباؤ کے بارے میں اس وقت کے وزیر اعظم، چیف جسٹس اور آرمی چیف کو تحریری طور پر آگاہ کیا. وہ بہادر شخص ہیں. ابصار عالم نے جسٹس اطہر من اللہ سے کہا کہ ان کے لیے الفاظ سرمایہ حیات ہے. یہ دھرنا کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے مقاصد کیا تھے، یہ سارے سوالات ہیں. اور اس پر جناب قاضی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ سوالات جو ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کے نتیجے میں وہ کمیشن بنے گا عدالتی. حسیب ملک صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں سپریم کورٹ میں اہم کیس کی. مگر آپ جناب چیف جسٹس نے کہا بھائی میں جنرل ضیاء الحق کو نا صدر نہیں مانتا، سابق صدر. میں اس پہ آپ سے بالخصوص سوال کرنا. نہیں، وہ سوال کیا پوچھ رہا بھائی، تاریخ میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو اس کا حصہ ہے. اب جنرل ضیاء الحق ہیں، یحییٰ خان ہیں، یا جنرل پرویز مشرف ہیں، یا فیلڈ مارشل ایوب خان، سب تاریخ کا حصہ ہے. تو پھر چاروں کا تاریخ سے ورقہ اڑا دیتے ہیں. تاریخ کا انکار تو نہیں کر سکتے آپ. بڑا یہ تو ایک دل کے داغ انہوں نے دکھائے ہیں. ٹھیک.